حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ ایک بڑا عجیب سوال کیا. فرمایا میرے صحابہ، عجیب تر سوال، صحابہ خود بھی حیران ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب تر ایمان تو ملائکہ کا لگتا ہے. ظاہر ہے سب سے عجیب تر ایمان تو پھر ملائکہ کا ایمان ہے ہماری نظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ. میرے صحابہ تم کہتے ہو ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہے، ملائکہ کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ہر ٹائم اپنے رب کے حضور ہوتے ہیں، رب کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے جلال، اس کے جمال، اور جتنی رب کی کارگری ہے، جتنا ملائکہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اتنا کون کرتا ہے؟ ان کا ایمان لانا تو بنتا ہے، ہر وقت رب کے حضور ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر دوسرے نمبر پہ عجیب تر ایمان ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نبیوں کا ایمان ہو سکتا ہے، کہ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایک مقدس ہستی ہیں، اللہ حکم الحاکمین کے برگزیدہ بندے، تو ان کا ایمان عجیب تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، کہ نبیوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہر ٹائم وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی تجلیات، اللہ کے کتابیں، اللہ حکم الحاکمین کا کلام جب ان پر اترتا ہے تو وہ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وحی کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ ان کا بھی ایمان لانا بنتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ سوال کر رہا ہوں تم سے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عجیب تر ایمان تو ہمارا ہی ہے. ظاہر ہے ہم صحابہ کرام ہیں، ہم ایمان لائیں آپ پر تو پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، اور تم کیسے نہ ایمان لے کے آتے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں ہر ٹائم تمہارے درمیان ہوں. تم نے میری معجزات کا مشاہدہ کیا، تم نے میری نبوت کا مشاہدہ کیا، تم نے دلائل کا مشاہدہ کیا، تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھا. اللہ حکم الحاکمین نے بڑے بڑے موقعوں پر جب دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانا چاہا، اللہ نے مجھے بلند کیا، مجھے عزتیں دی، میرے دین کی شان و شوکت سب کچھ تم نے دیکھا ہے. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان ہوں. تم ہر ٹائم رب کی تجلیات، اور ایک قرآن وہ اترتا تھا جو قرآن لکھنے کی صورت میں، اور ایک یہ قرآن جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مشاہدہ تمہارے درمیان ہوں ہر ٹائم، تو تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے پھر عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے، قرآن میں میری شان پڑھیں گے، میرے دین کے احکامات پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے. سبحان اللہ. عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے. میری زیارت بھی نہیں کی، خدا کی وحی اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھی، ملائکہ کی طرح رب کے حضور بھی نہیں رہے، دور ہے، بہت زیادہ دور ہے. میرے بہت بعد آئیں گے، میرا تذکرہ صرف پائیں گے، کتابوں میں میرے شان پڑھیں گے، میرے دین کی شان پڑھیں گے، صحابہ تمہاری شان پڑھیں گے، سب پر ایمان لے آئیں گے. عجیب تر ایمان تو میری امت میں ان کا ہے. آج اس فضیلت میں الحمدللہ ہم سب مسلمان شامل ہیں اس شان میں، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کاملیت پر دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بھولے، اپنے کسی امتی کو. اگر صحابہ کی شان بیان فرمائیاں جو آپ کے پاس تھے، ہر وقت آپ کے درمیان موجود تھے، تو ہماری بھی شان بیان فرمائی جو کہ آپ کے بعد ہے. کسی موقع پر، کسی موڑ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے. فرمایا میرا امتوں میں سے ایمان سب سے زیادہ عجیب تر ان کا ہوگا جو قرآن پڑھیں گے، صحیفے پڑھیں گے، ان کے اندر میری شان، میرے تذکرے پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لیں گے. عجیب تر ایمان تو ان کا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا من اشدی امتی لی حبن ناسن یکونون بعدی
یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ہر ایک ان میں سے تمنا کرے گا ہائے کاش کہ میں پیغمبر کی زیارت کر لوں، بے شک سارا مال مجھے بدلے میں دینا پڑ جائے۔ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، کاش کہ میں پیغمبر کا دیدار کر لوں، کاش کہ میں آپ کا مکھڑا دیکھ لوں، کاش کہ مجھے آپ کی ایک بار زیارت نصیب ہو جائے۔ صحابہ تمہیں تو ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے نا، مانا آبائنا اظہرکم، میں تو تمہارے درمیان رہتا ہوں۔ وہ تمنا کریں گے ہائے کاش کہ میں پیغمبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لوں اور بدلے میں میرا سارا مال، سارا کاروبار، سارے اہل و عیال فدا کر دوں، بدلے میں سب کچھ دے دوں، ایک مرتبہ پیغمبر کی زیارت کر لوں۔ فرمایا یہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ اعجاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو شان کے اندر، فضیلتوں میں، عظمتوں میں، رفتوں میں سب کو شامل کر لیا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت آپ کے درمیان ہے اور یہ کہا کہ میرا صحابی اگر کوئی ایک مد بھی خرچ کرے یا اس سے بھی نصف، اور تم میں سے کوئی ایک اور پہاڑ خرچ کرے تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے میری زیارت کی ہے۔ اگر صحابہ کی شان بیان فرمائی تو دوسری طرف بقیہ آنے والی ساری امت کو بھی نہیں بھولے۔ ایک اعتبار سے ہماری بھی، ہم لوگوں کی بھی فضیلت اور ہمیں بھی یاد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث میں فرمایا طوبیٰ لمن رآنی ومن آمن بی وآمن بی، خوشخبری ہے، مبارکباد ہے اس بندے کے لیے جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لائے۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام پاک جب آپ پر وحی اترتی تھی آپ کا مشاہدہ کیا، آپ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اس بندے کے لیے تو خوشخبری ہو اور اس کے لیے نوید ہی نوید ہے کہ جس نے میری زیارت کی اور پھر مجھ پر ایمان لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا بعد میں آنے والی امت جس کیٹیگری میں آج میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے مسلمان اور دنیا کے ہر کونے میں جس مرضی جگہ پر کوئی دور سے دور مسلمانوں سے بسنے والے مسلمانوں کی شان، فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی، فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہو جس بندے نے میری زیارت نہیں کی پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ میری زیارت نہیں کی، میری کلام جو اتر رہی تھی اس وقت وحی کا مشاہدہ نہیں کیا، میری حالت کو نہیں دیکھا، میرے ساتھ جنگوں میں نہیں رہے، میں نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیے اس وقت انہوں نے بڑے بڑے میرے معجزات بھی نہیں دیکھے، صرف کتابوں میں پڑھے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ اور ایک حدیث میں یوں سند کے ساتھ یوں روایت ہے، فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی 7 مرار، اس بندے کے لیے تو 7 مرتبہ خوشخبریاں ہوں، 7 مرتبہ اس کو بشارتیں ہوں، 7 مرتبہ عظمتوں کا وہ بندہ محور بن جائے، اس کے لیے خوشخبریاں ہو جائیں کہ جس نے میری زیارت نہیں کی پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ اس لیے سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں ہم پر، بہت احسانات ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر اپنے کسی بھی امتی کو نہیں بھولے۔ سب امتی کی شان، سب امتیوں کی فضیلت، ہر مسلمان جو آپ پر ایمان لے گا ان کی شان بیان فرمائی، تاکہ اگر ایک موقع پر مرد صحابہ کی شان بیان فرمائی تو دوسرے کی موقع پر ان کی بھی شان بیان فرمائی جو کہ مرد نہیں تھے، عورتیں تھیں جو آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر ایک موقع پر امیر صحابہ کی شان بیان فرمائی تو غریبوں کو بھی کسی موقع پر نہیں بھولے۔ گویا کہ ہر قسم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اندر جگہ بھی دی، عظمتوں کے ساتھ جگہ دی، عزتوں کے ساتھ جگہ دی۔ ایسے ہی قیامت تک آنے والی نسل، قیامت تک آنے والی امت اور مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیان کردہ فضائل میں، ان بیان کردہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر یاد رکھا، خصوصیت کے ساتھ یاد رکھا۔
الحمدللہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک کامل نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں موت بھی دے تو اسی وقت دے جب ہم مسلمان ہوں، اور حالت اسلام میں موت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں موت دے۔